ایک اہم مسئلہ جو ہر ایک کو ہم میں سے جاننا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، وہ ہے موبائل کا مسئلہ۔ کہ موبائل جو ہے یہ مواصلات کا، ایک دوسرے سے رابطے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت موبائل ہماری زندگی کی ضروریات میں داخل ہے۔ پہلے جو موبائل تھا وہ صرف بات کرنے کے کام کا ہوتا تھا، یا چھوٹی موٹی کچھ چیزیں کیلکولیٹر وغیرہ اس میں ہوتے تھے، لیکن اب یہ کہ ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو موبائل پر ان کی زندگی کا یا ان کے کاروبار کا دار و مدار ہے۔ تو خیر، اگر ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہونا یہی چاہیے کہ ہم کو اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے۔ لیکن بہرحال اب چونکہ موبائل کے ذریعے سے کسی سے رابطہ کیا جانا ایک بہت اہم ضرورت ہے، تو رابطہ کرنے میں اس بات کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سامنے والے کے، جس سے ہم رابطہ کر رہے ہیں، اس کی پرائیویسی میں کوئی دخل اندازی نہ ہو۔ دیکھیے قرآن کریم نے اصول بتایا ہے کسی کے گھر جانے کے سلسلے میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا یہاں تک کہ اس سے پہلے ان کو خبردار کر دو، جیسے گھنٹی بجا دو، دستک دے دو، یا ان کو خبردار کر دو کہ آپ آ رہے ہیں، اور پھر اجازت لے کر داخل ہونا ہے اور سلام کرنا ہے۔ فرمایا ذالک خیر لکم لعلکم تذکرون، اگر تم اس کو سمجھ لو تو اس میں بہت بڑی خیر ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کی پرائیویسی میں کوئی دخل اندازی نہ ہو۔ شریعت بھی اس کا لحاظ رکھتی ہے، اور ہمارے ملک کا قانون میں بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ رائٹ ٹو پرائیویسی یہ فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے، بنیادی حقوق میں آتا ہے۔ تو اگر آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ مشغول آدمی ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے میسیج کر لیں، یا پھر یہ کہ آپ اگر براہ راست بھی، ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہر مرتبہ میسیج دیکھ پاتا ہے، لیکن میسیج نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی واقعی مشغول آدمی ہے تو اس کا کوئی اگر دست راست ہے، کوئی سیکریٹری ہے، کوئی پی اے ہے، تو ان سے رابطہ کرنا یہ اصول کے اور مہذب طریقہ ہے۔ یا اگر ہم اس سے بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر چاہے ہمارا دوست ہو یا ہمارے تعلقات میں سے ہو، ہم اگر اس سے بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ رنگ کر لیں، ایک مرتبہ فون کریں، رنگ پوری بج جائے، اس نے نہیں اٹھایا کسی وجہ سے، تو اب ہمیں تھوڑی دیر انتظار کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ کسی کے گھر پر جا رہے ہیں تو سلام کرنا ہے، سلام کا جواب نہیں آتا ہے تو تھوڑی دیر انتظار کر کے پھر سلام کرنا ہے، پھر تھوڑی دیر انتظار کر کے سلام کرنا ہے۔ 3 مرتبہ سلام کرنے کے باوجود بھی اگر اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو واپس لوٹ کر آنا ہے، یا اندر سے یہ جواب آتا ہے کہ ابھی میں ملاقات نہیں کر سکتا، وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، کہ اگر تم سے کہا جاتا ہے لوٹ جاؤ تو تمہیں لوٹ کر آنا چاہیے، اور دل میں کوئی برائی پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ گھر کے بارے میں حکم ہے۔ تو اگر ہم نے کسی سے رابطہ کیا، اس نے اگر ہمارا فون کٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مشغول ہے۔ ظاہر ہے کہ یا تو وہ آن لائن کسی میٹنگ میں ہے، یا کسی اور فون پر بات کر رہا ہے، یا کہیں اور مشغول ہے۔ اگر اس نے فون کٹ کر دیا تو سمجھ میں آتا ہے کہ فون ہمارا کٹ ہو گیا ہے، تو اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ مشغول ہے۔ اور اگر کٹ نہیں ہوا، رنگ پوری بج کر گئی ہے، تو اب بھی ہمیں دوسری رنگ کرنے سے پہلے کم سے کم 5 منٹ کا تو وقفہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آدمی نماز میں ہو، اگر 4 رکعت بھی نماز پڑھنی ہے تو 5 منٹ جائیں گے، ہو سکتا ہے آدمی واش روم میں ہو سکتا ہے آدمی کسی اور مشغولی میں ہو، تو کم سے کم 5 منٹ کا آپ ان کو وقت دینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ 5 منٹ میں نے احتیاطاً کہا ہے، اس میں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، 5 منٹ ہی ضروری نہیں، لیکن ایک مناسب فاصلہ ہونا چاہیے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے رابطہ کیا، پھر فاصلہ ہو، پھر تیسری مرتبہ آپ نے رابطہ کیا، اگر فون ریسیو نہیں ہوتا ہے تو اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، چاہے کتنی ہی ایمرجنسی کیوں نہ ہو۔ اور سامنے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کا فون آیا ہے، اگر وہ مشغول ہے، نہیں اٹھا سکتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ جیسے وہ مشغولی سے فارغ ہو تو کال بیک کرنا چاہیے، یا یہ کہ کوئی میسیج کر دے کہ میں ابھی مشغول ہوں، میں ابھی بات نہیں کر سکتا، یعنی کسی بھی طریقے سے سامنے والے کو مطمئن کر دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔
کسی سے ہم رابطہ کر رہے ہیں اور مسلسل فون کر رہے ہیں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ نہیں اٹھایا تو 10 مرتبہ، 10 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ وہ رابطہ کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، تو اب وہ کسی اور کام میں مشغول ہے، کہیں ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم موبائل کی وجہ سے کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی دینے والے نہ بنیں۔ اور پھر جب موبائل پر رابطہ ہو جائے، فون ریسیو ہو جائے یا بات چیت ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی سلام کے ذریعے سے اپنی بات کو شروع کرے۔ یہی مسنون طریقہ ہے ملاقات پر بھی کہ سلام، السلام قبل الکلام، کہ بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا، خیر خیریت پوچھنا، یہ بھی بہتر ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی دو مسلمان آپس میں سلام کرتے ہیں، خیر خیریت کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تو مصافحہ نہیں ہو سکتا، لیکن خیر خیریت تو پوچھی جا سکتی ہے، یہ بھی کر لے، زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح فون رکھتے وقت بھی سلام کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ کا رواج ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ دعائیہ کلمات ہے کہ اللہ آپ کا محافظ ہو، یہ دعائیہ کلمات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلام کا بھی ہم کو رواج ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور اہم بات موبائل کے سلسلے میں یہ بھی کہ آپ جس سے رابطہ کر رہے ہیں تو وقت دیکھ کر رابطہ کریں۔ جیسے عام حالات میں بتاؤں، یعنی ہمارے یہاں کے اعتبار سے اگر میں مناسب سمجھوں تو صبح 9 بجے سے پہلے اور رات میں 10 بجے کے بعد رابطہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ فیملی ٹائم ہے، وہی پرائیویسی والا مسئلہ ہے۔ تو صبح 9 بجے سے پہلے اور رات میں 10 بجے کے بعد کسی سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے، الا ہے کہ بہت ہی ایمرجنسی ہے، یا یہ کہ بہت ہی بے تکلفی ہے، یا یہ کہ قریبی رشتہ داری ہم کو پتہ ہے کہ وہ جاگ رہا ہے۔ ایسے بھی الحمدللہ دوست ہیں، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ جن کے بارے میں یقین ہے کہ صبح تہجد کے وقت بھی ان کو فون کیا جائے تو یہ جاگ رہے ہوں گے۔ تو ایسا اگر کسی کے بارے میں یقین ہے، بے تکلفی ہے تو الگ بات ہے، لیکن عام اصول یہ ہوگا کہ ہم ان حالات میں جو فیملی ٹائم ہوتا ہے، گھر کا وقت ہوتا ہے، اس میں ہم رابطہ نہ کریں۔ یہ ہمیں شائستگی بھی یہی بتاتی ہے اور شریعت بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ تو ہماری موبائل یہ دوسروں کو تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ پھر موبائل ہی میں ایک مسئلہ آتا ہے سوشل میڈیا کا، اللہ نے چاہا کسی اور وقت اس پہ بات کریں گے کہ سوشل میڈیا کے کیا آداب ہے اور ان کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہے، لیکن بہرحال موبائل والی یہ بات ہم سب کو اس کو مد نظر بھی رکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی انشاءاللہ کرنا چاہیے۔